بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بات ہو رہی تھی عقیدت کے سفر کی۔ 6 جون رات 2 بجے لاہور ایئرپورٹ سے چل کر 5 گھنٹے کی مسافت طے کر کے ہم مدینہ منورہ کی پاک سرزمین پر پہنچے۔ ہمارا پہلا قیام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ المنورہ تھا۔ زندگی نے جب سے شعور پکڑا، زندگی کی ایک ہی لگن تھی کہ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اور آج میری خوش نصیبی تھی کہ میں مدینے کے سفر پہ تھی۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی رسالت کی شہادت ہوش سنبھالتے ہی دی تھی۔ پہلا کلمہ جو زبان سے ادا ہوا تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا۔ یہ محمد رسول اللہ کا نگر تھا جہاں آج میرا اللہ مجھے لے آیا تھا۔ ابھی سورج نکلا نہیں تھا کہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ہم مدینہ کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں، اور پھر جلد ہی ہم مدینہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ لینڈ کر گئے۔ خوش قسمتی سے ہم 2022 کے پہلے حاجی تھے، اس لحاظ سے کہ پاکستان سے چلنے والی یہ پہلی فلائٹ تھی جو مدینہ پہنچی تھی۔ ایئرپورٹ پہ ہمارا شاندار استقبال ہوا۔ پاکستان وزارت حج کے کئی افسران اور سعودی آفیشلز حج انتظامیہ سے ریلیٹڈ ہمارے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ہمیں پھول، چاکلیٹس، کھجوریں، مگز، خوشبویات ایئرپورٹ کے دروازے پر پیش کیے گئے۔ واقعی ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان تھے۔ ہماری میزبانی شروع ہو چکی تھی۔ کیا کمال استقبال تھا! ایئرپورٹ کی کارروائی کے بعد نکلے تو سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین ایئر کنڈیشن بسز بھجوائی ہوئی تھیں۔ ان بسز میں سوار ہوئے اور اب ہم مدینہ کی سرزمین پہ تھے۔ سورج نکل رہا تھا اور مدینہ کی سرزمین پر ہماری نظریں عقیدت کے نذرانے پیش کر رہی تھیں۔ وہ قاری وحید ظفر قاسمی سے ایک نعت میں مصرع سنا تھا کہ خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے۔ آج اس مصرعے کی سمجھ آئی کہ سجدہ ماتھے کو زمین پر رکھنے کا ہی نام نہیں، کبھی کبھی روح بھی سر بسجدہ ہوتی ہے، دل بھی سجدہ کیا کرتا ہے، اور انسان کی آنکھیں بھی سجدہ کرتی ہیں۔ بسیں تیزی سے مدینہ کی سڑکوں پہ رواں دواں تھیں۔ کھجوروں کے اونچے نیچے درخت نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ بس میں بیٹھے سب لوگ گردنیں گھما کے کسی تلاش میں تھے، جانے کیا تلاش کر رہے تھے۔ پھر اونچے ہوٹلز کی بلڈنگز نظر آنا شروع ہو گئیں۔ یہ سب کچھ اس تصوراتی مدینہ سے بالکل مختلف تھا جس کا ذکر میں نے گزشتہ پروگرامز میں کیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دیار کو دنیا کی لیٹسٹ لگژریز سے سجایا تھا، لیکن زائرین کے دل میں محبت، شوق، عقیدت، دید کی لگن اور جذبہ وہی پرانا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہماری بس کثیر المنزلہ ہوٹلز کے ایک جمگھٹے میں جا کھڑی ہوئی۔ جدھر نظر کریں بلند و بالا ہوٹلز اور بلڈنگز۔ ایک بار پھر ہوٹل انتظامیہ نے ہمارا شاندار استقبال کیا، یوں جیسے سب ہمارا ہی استقبال کر رہے ہوں۔ مشروبات، قہوہ جات، آب زمزم، کھجوریں اور پھول، واہ مزہ آ گیا۔ پھر کمرہ جات کی الاٹمنٹ اور ضروری کارروائی۔ اتنا حسین و جمیل اور آسائشوں سے مزین ہوٹل۔ مجھے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد یاد آ گئی کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 دن کی پیدل مسافت کے بعد مکہ سے مدینہ پہنچے تو ان کا لباس کس طرح مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ وہ کس قدر تھکے ہوئے ہوں گے، وہ کس قدر خوف کے راستوں سے چل کے آئے ہوں گے، اور ہم کتنی شاندار سفر کر کے کیسے لگژریز سے بھرے ہوئے ہوٹلز میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔
ہم ان احساسات کو کیسے پا سکتے ہیں جن احساسات سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے؟ ہم ان تکلیفات کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے جو تکلیفیں اٹھا کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو زندگی بخشی۔ ہمارا قیام مشہور ہوٹل موونپک کے 7ویں فلور پہ تھا۔ کمرے میں آئے، کیا شاندار بستر لگے ہوئے تھے، اتنی صفائی کہ جس کی کوئی حد نہیں، یوں لگ رہا تھا کہ جنت میں آ گئے ہیں۔ اتنی پذیرائی، اتنی محبت، اتنی اہمیت مل رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں۔ سچ میں لگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے گناہوں کو صرف نظر کر دیا، ہمارے من کی میل کو نظر انداز کر دیا اور ہمیں اپنے اعلیٰ ترین مہمانوں کا پروٹوکول دیا۔ اتنا پروٹوکول ہمارے پلے کیا تھا، ہم کیا تھے؟ لیکن میزبان تو میزبانی اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے نا۔ وہ سرکار دو عالم تھے، وہ غریبوں کے والی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، فدا ان پہ ہم، وہ رسول خدا۔ ہماری ساری کوتاہیاں، کمیاں نظر انداز کر کے ہمیں اتنی پذیرائی مل رہی ہے، ابھی دوران قیام کیا کیا ملے گا یہ سوچ ہی بہت اعلیٰ تھی۔ عقیدت کا سفر جاری ہے۔ آئندہ پروگرام میں لطف و کرم کے کیا سلسلے رہے، سننے کے لیے ساتھ رہیے گا۔ والسلام، شکریہ۔